محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ سڑک پر غبارے بیچتا تھا، سکول جانے والے بچوں کو روزانہ حسرت سے دیکھتا۔ ابا سے پڑھنے کو کہتا تو وہ ہمیشہ غصہ کرتے کہ روٹی پوری نہیں ہو رہی، اسے پڑھنے کی پڑی ہے۔ ایک روز ایک بڑی گاڑی والے آدمی نے سارے غبارے خرید کر اپنی بیٹی کو دیے۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیٹی آج پہلے دن سکول جائے گی۔ پیسے لیتے وقت انور نے انکار کر دیا اور کہنے لگا، انکل مجھے بھی کتابیں لے دو۔ اس آدمی نے انور کو اپنے گھر پر پڑھنے کے لیے بلایا۔ اب انور روزانہ 2 گھنٹے اس کے گھر جا کر پڑھتا۔ ایک روز ان کی گھر بڑی گاڑی آئی۔ وہ شخص اپنی بیٹی کے ساتھ پھولوں کے ہار اور مٹھائی لایا تھا۔ پتہ چلا کہ انور نے تو میں خاموشی سے اسکول کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ دل عجیب کیفیت میں مبتلا تھا۔ میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا جو اپنے دل کا حال سمجھ نہ پاتا۔ میں 10 سال کا سمجھدار بچہ تھا جسے حالات اور تنگ دستی نے بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے تھے۔ میں نے بمشکل خود کو سنبھالا تھا اور اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اسکول کے نزدیک چلا گیا تھا تاکہ اسکول جانے والے بچے مجھ سے غبارہ خرید سکیں۔ کچھ بچوں نے مجھ سے غبارہ لیا تھا اور باقی مجھے نظر انداز کیے چلے گئے تھے۔ اچانک ہی ایک عورت میری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، حال دیکھو اس کا، تم جو پڑھائی سے بھاگتے ہو نا، ایک وقت آئے گا تم اس کی طرح غبارے بیچو گے، پھر تمہیں پتہ چلے گا پڑھائی کتنی ضروری ہوتی ہے۔ میں نے بمشکل اپنے امڑتے آنسوؤں کو سنبھالا تھا اور فوراً وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ ابھی میں تھوڑا دور ہی جا کر کھڑا ہوا تھا جب اچانک گدی پر میرے باپ نے ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ مجھے خون خوار نظروں سے گھور رہے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، یہاں کیوں آئے ہو؟ کل بھی تمہیں یہ بات میں نے سمجھائی تھی کہ صبح سویرے اسکول کے نزدیک کھڑے ہوا کرو تاکہ بچوں کی نظر فوراً غباروں پر جائے۔ تمہاری وجہ سے میرا دھندا بہت ہلکا پڑ گیا ہے۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں انور، آج دوپہر کا کھانا تمہیں نہیں دوں گا، جا کر اسکول کے نزدیک کھڑے ہو۔ میں نے ایک نظر ابا پر ڈالی تھی اور خاموشی سے جا کر اسکول کے نزدیک کھڑا ہو گیا تھا۔ دل ایک بار پھر اداس ہو گیا تھا۔ لوگوں کی تنقیدی نگاہ، بچوں کا مجھے منہ چڑھانا، ماں باپ کا مجھے دیکھ کر اپنے بچوں کو سمجھانا، یہ سب مجھے اذیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ ابھی چند لمحے گزرے تھے جب اسکول کا گارڈ میرے پاس آیا تھا اور یکدم مجھے دھکا دیتے ہوئے بولا، کل بھی تمہیں منع کیا تھا یہاں نہیں آیا کرو، پھر بھی منہ اٹھا کر آ جاتے ہو۔ تمہاری وجہ سے ہمارے اسکول کی ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے۔ پرنسپل میڈم نے کل بھی مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہیں یہاں کھڑا ہونے نہ دوں، جاؤ یہاں سے ورنہ ابھی کے ابھی ڈنڈا اٹھا لوں گا۔ اس کی بات سن کر میں بری طرح سے سہم گیا تھا۔ میں نے ایک نگاہ اپنے باپ پر ڈالی تھی تو دوسری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں فوراً ہی اپنی جگہ پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ مجھے معلوم تھا یہ گارڈ بالکل بھی انسانیت نہیں رکھتا۔ اگر اسے غصہ آتا ہے تو وہ بے دھڑک مارنا شروع کر دیتا ہے۔ چند لمحے کے بعد میرا باپ میرے پاس ہی آ گیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر دھاڑا، سمجھ نہیں آ رہا تمہیں؟ ایک بات بول بول کر تھک گیا ہوں، یہاں پر کیوں چلے آئے ہو؟ ان کی بات سن کر میں گڑبڑا سا گیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، بابا وہ گارڈ بول رہا ہے وہاں کھڑے نہیں ہوں ورنہ ڈنڈے سے ماروں گا، اس لیے یہاں پر آ گیا۔ ابھی اس کا دھیان ادھر ادھر ہوگا تو وہاں جا کر واپس کھڑا ہو جاؤں گا۔ جبکہ میرا باپ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اگر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گھبراتے رہو گے تو کام کیسے کرو گے؟ جاؤ اور وہیں پر کھڑے ہو جاؤ، ڈنڈا مارے یا تمہیں ذلیل و رسوا کرے، یہ سارے غبارے آج بیچ کر گھر واپس آنا ورنہ گھر لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر میرا ننھا سا دل سہم گیا تھا، مگر میں خاموشی سے جا کر تھوڑا فاصلے پر کھڑا ہو گیا تھا۔ گارڈ نے ایک بار پھر مجھے گھور کر دیکھا تھا، مگر میں بے اختیار اس کے آگے ہاتھ جوڑ چکا تھا۔ مجھے معلوم تھا
کہ بابا میری بات نہیں سمجھیں گے، اس لیے میں اگلے شخص کو اپنی بات سمجھانا چاہتا تھا کہ تمہاری طرح میں بھی مجبور ہوں، میری بھی تکلیف کو سمجھو۔ میرے ہاتھ جوڑنا شاید اس کو پگھلا چکے تھے۔ اس نے مجھ سے اپنا دھیان ہٹا لیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 15 منٹ کے بعد بچے آنا بند ہو چکے تھے۔ دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ میں اب آگے گلیوں میں چلا گیا تھا۔ مجھے کچھ بھی کر کے اب یہ غبارے فروخت کرنے تھے تاکہ میں گھر جا کر کھانا کھا سکوں۔ صبح بھی بغیر ناشتے کے ابا اٹھا کر لے آتے تھے۔ کئی بار اماں انہیں ڈانٹتی بھی تھیں کہ اس طرح مت کیا کرو، وہ چھوٹا ہے، کچھ کھائے گا تبھی تو جسم میں جان آئے گی۔ مگر ابا جان کا کہنا تھا کہ جلدی چلو، صبح سویرے بچے اسکول کے لیے نکلتے ہیں، تمہاری وجہ سے میری آمدنی میں ہر جائے گا، اور انہی وجوہات کی وجہ سے میں بھوکے پیٹ غبارے لیے گھر سے نکل آتا تھا۔ 2 4 گلی گھومنے کے بعد میرا حال بے حال ہونا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے یکدم چکر آنے لگے تھے۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو چند پیسے میرے ہاتھ میں آ گئے تھے۔ کیا مجھے کچھ خرید کر کھا لینا چاہیے تھا؟ لیکن ابا جان، ان کا خیال دل میں آتے ہی میں نے واپس وہ پیسے اپنی جیب میں ڈال دیے تھے اور دوبارہ پھیری کے لیے نکل گیا تھا۔ دوپہر 1 بجے کے وقت میں نے سارے غبارے بیچ دیے تھے اور اب رخ میرا گھر کی طرف تھا۔ میں نے بے اختیار شکر خدا کیا تھا کہ آج کام جلدی ختم ہو گیا تھا، مگر مجھے معلوم تھا ابا پہلے سے ہی نئے غبارے بنا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق ایسا ہی ہوا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو اماں فوراً ہی میرے قریب آ گئی تھی اور مجھے گلے سے لگاتے ہوئے بولی، انور، کہاں رہ گئے تھے تم؟ تمہیں پتہ ہے میری جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی، کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، بس سارا دن اسی میں لگ گئے۔ اللہ کے لیے اپنی صحت پر دھیان دو۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ابا بولے، ادھر آؤ، پہلے پیسے دو مجھے، اس کے بعد کھانا کھا کر سامان لیے نکل جانا، اور آج وہ سرکاری اسکول کے سامنے کھڑے ہونا۔ 5 بجے تک بچوں کی چھٹی ہو جائے گی، تم دور دور گلیوں کے چکر لگا لینا، پھر سکول کی طرف جانا۔ میں نے ابا کی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ میں اماں کے ساتھ باورچی خانے کی طرف چلا گیا تھا۔ انہوں نے مجھے کھانا نکال کر دیا تھا تو میں دل مار کر اپنے حلق میں اڑنے لگا تھا۔ میری اماں میرے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ صاف کرتے ہوئے بولی، کاش اللہ مجھے اتنا نواز دے کہ میں اپنے بیٹے کو بیٹھ کر کھلاؤں۔ اتنی چھوٹی عمر میں اپنے بچے کو اتنی مشقت نہ کرنے دوں۔ انور، مجھے معاف کر دینا، اتنی سی عمر میں تم پر اتنی ذمہ داریاں آ گئی ہیں۔ اماں کی بات سن کر میں بے اختیار بولا، نہیں اماں، یہ سب اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اس میں تمہارا یا میرا کوئی عمل دخل نہیں۔ ایک بات کہوں آپ سے؟ اماں نے بے اختیار سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، ابا سے بات کرو، وہ مجھے سرکاری اسکول میں لگا دیں۔ اماں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ پڑھائی کے ساتھ یہ کام بھی کروں گا، بلکہ رات میں بھی سگنل پر کھڑا ہو جاؤں گا، مگر ابا سے کہو مجھے پڑھنے دیں۔ باقی بچوں کی طرح مجھے بھی پڑھنے لکھنے کا بہت شوق ہے۔ اماں، میں پڑھ لکھ کر ایک کامیاب انسان بننا چاہتا ہوں۔ لیکن ابا، ابھی میں اپنی بات مکمل کرتا اچانک ہی میرے باپ نے ایک زوردار تھپڑ میرے کان کے نیچے لگایا تھا اور بالوں سے مجھے پکڑتے ہوئے کھڑا کیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ مجھے جھنجھوڑتے ہوئے بولے، زیادہ زبان آ گئی ہے تمہارے منہ میں، اپنی ماں کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا رہے ہو تاکہ تمہارے جانے کے بعد یہ مجھ سے الجھ پڑیں۔ ہمارے خاندان میں کوئی نہیں پڑھا اور اس پڑھائی سے کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا۔ یہ پڑھائی صرف امیروں کے بچے کرتے ہیں، ہم جیسے غریبوں کے بچے نہیں۔ چپ چاپ کھانا کھاؤ اور پھر یہ غبارے لے کر نکلو، اور آئندہ کے بعد اگر تم نے دوبارہ یہ بات اپنے منہ سے نکالی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ابا کی بات سن کر میرا دل کب کپا اٹھا تھا۔ ان کا تھپڑ اتنی شدت سے میرے گال پر بجا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ اماں فوراً ہی ابا کو دور دھکیلتے ہوئے بولی،
میں کون سا اس کی بات سن رہی ہوں؟ اگر وہ کوئی خواہش کر رہا ہے، کم از کم ہم اس کی خواہش سن تو سکتے ہیں نا۔ آپ کیوں اتنے ظالم ہیں؟ جب کہ میرے ابا مجھے گالیاں نکالتے ہوئے گھر سے نکل گئے تھے۔ میری اماں نے اپنے دوپٹے سے میرے آنسو صاف کیے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کاش انور، میں تمہیں ایک ایسی زندگی دے پاتی جس کی میں خود خیر خواہ ہوں۔ مجھے معاف کر دو، بیٹھو، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہوں۔ لیکن میرا دل بہت اچاٹ ہو گیا تھا، آنکھوں سے آنسو بھل بھل بہے چلے جا رہے تھے۔ گھر میں بیٹھنے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا ابھی مجھے دور دور تک غبارے لے کر گھومنا پھرنا ہے، اس لیے میں نے خاموشی سے پوری روٹی کھا لی تھی۔ چند لمحے کے بعد ابا کی غراتی ہوئی آواز میرے کانوں کے پردوں سے جا ٹکرائی تھی، چل انور، کھڑا ہو جا، باہر برآمدے میں ہی میں نے غبارے رکھے ہوئے ہیں، اٹھا اور نکل جا، تھوڑی دیر میں بھی تیرے پیچھے پیچھے ہی آ رہا ہوں۔ ابا جان کی بات سن کر میں نے اماں کو خدا حافظ کہا تھا اور لکڑی اٹھائے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میرا رخ اب پچھلی گلی کی جانب تھا۔ اکثر بچے اس وقت مدرسے سے چھٹی کر رہے ہوتے تھے۔ میں سیدھا اس طرف پہنچ گیا تھا۔ میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق مدرسے کی چھٹی ہو رہی تھی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ وہاں جاتے ہی میرے غبارے کافی فروخت ہو گئے تھے، تھوڑے بہت ہی رہتے تھے، اس لیے اب میں نے اپنا رخ سرکاری سکول کی طرف کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے کام میں برکت رکھی ہوئی تھی۔ ابا بھی یہ بات کہتے تھے کہ میں غبارے لے کر جاتا ہوں تو اتنے فروخت نہیں ہوتے، لیکن انور جاتا ہے تو بہت جلدی سارے غبارے فروخت ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا یا میرا نصیب، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں سرکاری سکول کے سامنے آ گیا تھا اور حسرت بھری نگاہوں سے اس سکول کو دیکھنے لگا تھا۔ کاش اسی سکول میں تعلیم حاصل کر لیتا۔ میرے منہ سے یکدم ایک سسکی برآمد ہوئی تھی۔ میں خاموشی سے ایک طرف کو بیٹھ گیا تھا، دل خون کے آنسو روتا تھا۔ بعض اوقات ایسا لگتا تھا کہ میں زندہ ہی کیوں ہوں، کاش میں کہیں اور پیدا ہو جاتا، مگر کاش ہمیشہ کاش ہی رہتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی سکول کی چھٹی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں فوراً اٹینشن ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ابا کی بات بالکل درست ثابت ہوئی تھی۔ چھوٹے بچے فوراً ہی میرے پاس بھاگ کر چلے آئے تھے اور کافی بچوں نے مجھ سے غبارے خرید لیے تھے۔ کافی غبارے میرے ایک بار پھر سے فروخت ہو گئے تھے۔ میں نے بے اختیار شکر ادا کیا تھا، مگر مجھے معلوم تھا سب غبارے فروخت ہو جانے کے باوجود ابا مجھے تیسری بار بھی پھیری پر بھیجیں گے، مگر میں اب تھک چکا تھا۔ میرا ارادہ تھوڑی دیر آرام کرنے کا تھا، لیکن جب بھی میں اس بارے میں سوچتا تھا میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑ دیتا تھا۔ نہیں انور، تم پر تمہاری ماں اور چھوٹی بہن کی ذمہ داری ہے، ابا کا سہارا تمہیں ہی بننا ہے۔ میں نے اپنا آرام ترک کر دیا تھا اور اب میرا رخ سگنل کی طرف تھا۔ میں فوراً ہی قریبی سگنل پر پہنچ گیا تھا اور ایک طرف کو بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی سگنل رک چکا تھا۔ میں ہر بچے والی ماں کے پاس جا رہا تھا، کیا پتہ کوئی خرید لے۔ کافی لوگوں نے مجھے جھڑکا تھا، جاؤں یہاں سے، کیا منہ اٹھا کر آ جاتے ہو، ابھی تمہاری ٹریفک پولیس کو کمپلین کرتے ہیں۔ اور کئی لوگوں نے مجھ سے غبارے خرید بھی لیے تھے۔ میں اب واپس تھک ہار کر ایک طرف کو بیٹھ گیا تھا۔ کچھ ہی غبارے رہتے تھے جب مجھے دور سے ابا آتے ہوئے نظر آئے تھے۔ ان کے پاس ایک اور لکڑی موجود تھی جس میں کافی سارے غبارے بندھے ہوئے تھے۔ میں فوراً ہی اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا ابا کو اگر میں بیٹھا ہوا نظر آ گیا تو وہ اسی لکڑی سے سب کے درمیان مجھے مارنا شروع کر دیں گے۔ میں چھوٹا ضرور تھا لیکن میری بھی عزت نفس تھی۔ میں خاموشی سے ایک طرف کو کھڑا ہو گیا تھا۔ چند لمحے قدموں کے بعد وہ میرے پاس آ گئے تھے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، کہاں کہاں گئے تھے؟ میں انہیں اب دھیرے دھیرے تمام تفصیلات دینے لگ گیا تھا۔ پیسے ان کے ہاتھ میں تھما کر میں دوبارہ سگنل رک جانے کے بعد
گاڑیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں لوٹ کر آیا تو اب صرف 3 غبارے رہتے تھے۔ ابا جان نے وہ لکڑی مجھ سے لے لی تھی اور دوسری لکڑی میری طرف بڑھاتے ہوئے بولے، اب رات تک یہ سب بیچ کر گھر واپس آنا، اور ہاں، واپسی پر روٹی لے لینا۔ تمہاری اماں نے کہا تھا کہ آج وہ اپنی بہن کی طرف جائے گی تو رات کو دیر سے لوٹے گی، تو کھانا ہم دونوں نے خود کھانا ہے۔ ان کی باتیں سن کر میں نے سر کو ہلکی سی جھنبش دی تھی اور ابا جان حکم جاری کر کے چلے گئے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ شام کے سائے چاروں جانب پھیل چکے تھے۔ تقریباً میں نے سارے غبارے پیچ دیے تھے، اب کچھ ہی رہتے تھے، لیکن اب میں تھک کر چور چور ہو گیا تھا۔ میں نے گھر کی راہ لی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ ابا بہت گالیاں نکالیں گے، لیکن میری حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ اب مزید مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ میں نے ہوٹل سے 3 روٹیاں خریدی تھیں اور گھر کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں گھر پہنچا تو اپنے لیے ایک نئی آزمائش کھڑی ہوئی دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ میرے باپ کو ایمبولینس میں ہسپتال لے جایا جا رہا تھا۔ گرمی کی وجہ سے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ میں بے اختیار ایمبولینس کی طرف لپکا تھا، مگر جب تک وہ لوگ نکل چکے تھے، میری چھوٹی بہن دروازے پر کھڑی زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں نے قریب جا کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور اس کا سر تھپکتے ہوئے بولا، بس چھوٹی، ہمت کرو، بابا جان کو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے۔ اماں کہاں پر ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی، اماں گاڑی میں ہی بیٹھ کر چلی گئی ہیں۔ جبکہ میں چھوٹے کو لیے اب گھر کے اندر آ گیا تھا۔ روٹی اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلائی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ خالہ کے گھر سے اماں الٹی سیدھی واپس آئی ہوں گی، اس نے کچھ نہیں کھایا پیا ہوگا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بھیا آپ تو کچھ کھا لیں، مگر میرے حلق سے اب ایک نوالہ نہیں اتر رہا تھا۔ مجھے میرے باپ کی ٹینشن ہو رہی تھی۔ وہ جیسے بھی تھے، مجھے مارتے تھے، گالیاں نکالتے تھے، لیکن وہ میرے باپ تھے اور میں ان کی بہت زیادہ عزت کیا کرتا تھا۔ میں چھوٹی کے ساتھ خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد باہر رکشہ رکنے کی آواز آئی تھی۔ ہم دونوں بہن بھائی دیوانہ وار باہر کی طرف بھاگے تھے۔ اماں ابا کو ہی لیے اندر چلی آئی تھی۔ میں فوراً سے بولا، کیا ہوا ابا کو؟ سب ٹھیک ہے؟ جبکہ اماں مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں مارتے ہیں نا یہ، اللہ ان کو ہاتھوں ہاتھ سزا دیتا ہے، مگر اس کے باوجود اس آدمی کو میری بات سمجھ نہیں آتی کہ ننھے پھولوں کو نہیں مارا جاتا۔ اماں کی بات سن کر ابا ایک بار پھر غصہ ہوئے تھے۔ تم صرف اور صرف چیخ چلا سکتی ہو، اس کے علاوہ تمہیں کچھ بھی نہیں آتا۔ اماں ابا کا جھگڑا ایک بار پھر شروع ہو گیا تھا، مگر اب میں چیخ پڑا تھا، خدا کے لیے چپ ہو جائیں، ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ ادھر بیٹھیں۔ میں نے فوراً تخت صاف کیا تھا اور ان کو سہارا دے کر بٹھایا تو ابا بے اختیار بولے، رات کی پھیری کے پیسے دے۔ جبکہ میں نے فوراً اپنی قمیض ان کے سامنے کھنگال دی تھی، جبکہ وہ لکڑی کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، یہ 3 غبارے کیوں نہیں بیچے؟ ایک ایک غبارہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اچھا جاؤ، اب ان کی ہوا نکال دو، صبح کام آ جائیں گے، ورنہ صبح تک یہ خراب ہو جائیں گے۔ ابا کی بات سن کر میں نے فوراً ہی ان 3 غباروں کی ہوا نکال دی تھی اور ان کے پاس ہی آ کر بیٹھ گیا تھا۔ پوری رات میری سوتے جاگتے گزری تھی۔ اماں اور میں پریشان ہی رہے تھے، کیونکہ آج سے پہلے ابا جان کی طبیعت کبھی بھی خراب نہیں ہوئی تھی۔ اگلی صبح میں نے ہی لکڑی تیار کی تھی۔ جاتے جاتے کافی وقت ہو گیا تھا۔ ابا نے کئی بار تخت سے اٹھنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے انہیں منع کر دیا تھا کہ ابھی فی الحال آپ آرام کریں، دیر ہوتی ہے، ہونے دیں، میں گلیوں میں گھوم لوں گا۔ لکڑی تیار کر کے میں نے ناشتہ کیا تھا اور اب میرا ارادہ روڈ پر بیٹھنے کا تھا۔ کافی بچے صبح دیر سے بھی اسکول چلے جاتے تھے، میرے لیے یہ بھی ایک فائدہ ہی تھا، لیکن آج میں جانتا ہی نہیں تھا کہ قدرت مجھ پر کیسے مہربان ہونے والی ہے۔
میں سیدھا جا کر روڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑی سی گاڑی میرے سامنے آ کر رکی تھی۔ میں نے فوراً اپنے قدم بر وقت پیچھے لیے تھے، ورنہ ہو سکتا تھا کہ میرے پاؤں زخمی ہو جاتے۔ کار کا شیشہ کھلا تھا اور ایک آدمی باہر نکلا اور مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ سارے غبارے کتنے کے ہیں؟ آج میری بیٹی کے اسکول کا پہلا دن ہے، سب غبارے اس کے لیے تحفہ ہے۔ آج یہ اپنے نئے دوست بنائے گی تو ان سب کو دوبارہ تحفہ دے گی۔ جبکہ میں یکدم کچھ سوچ کر بولا، صاحب یہ غبارے آپ ایسے ہی لے لیں، اگر ہو سکے تو اس کے بدلے مجھے کچھ کتابیں دلا دیں۔ میری بات سن کر وہ آدمی بے اختیار بولا، کیوں بیٹا تم اسکول نہیں جاتے؟ میں نے سر کو نفی میں ہلایا تو وہ میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، اچھا ٹھیک ہے، ایک کام کرتے ہیں، تم 1 بجے تک اسی مقام پر رہنا، واپسی پر میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ تم میری بیٹی کے ساتھ 2 گھنٹے پڑھائی کرنا، میں تمہارا ایڈمیشن کسی بھی اسکول میں کروا دیتا ہوں۔ بولو کرو گے ایسا؟ آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ میری بیٹی پہلی بار اسکول جا رہی ہے۔ ان کی باتیں سن کر میں بے اختیار بولا تھا، صاحب میں ہمیشہ آپ کا شکر گزار رہوں گا، خدا کے لیے ایسا کر دیں۔ جبکہ وہ میرے بالوں میں ہاتھ پھیر کر مجھ سے سارے غبارے خرید چکے تھے، پیسے بھی مجھے تھما دیے تھے اور خود اپنی بیٹی کے ہمراہ چلے گئے تھے۔ میں نے فوراً گھر کی راہ لی تھی، ویسے پیسے وغیرہ ابا کو دیے تھے اور ایک نئی لکڑی لیے واپس اسی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ بہت مشکل سے میرے 4 غبارے فروخت ہوئے تھے، مگر مجھے صرف اور صرف اس آدمی کا انتظار تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے اپنی بے وقوفی پر ہنسی آنے لگ گئی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جان چھڑانے کے لیے ایسے بول کر چلے گئے ہوں، مگر ایسا نہیں تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ کئی بار میں نے وہاں سے کھڑے ہو کر آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی، لیکن ایک آس امید تھی کہ وہ آدمی ضرور آئے گا، اور کہتے ہیں نا، جب آپ امید لگا لو اور سچے دل سے لگاؤ تو وہ رب آپ کی مدد ضرور کرتا ہے۔ ٹھیک 1 بجے وہی گاڑی میرے سامنے آ کر رکی تھی۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس آدمی نے گاڑی سے اتر کر میرے لیے پیچھے کا دروازہ کھولا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جلدی سے بیٹھ جاؤ، پھر میں تمہیں کتابیں بھی خرید دوں گا اور کل سے تم میری بیٹی کے ساتھ اسکول بھی جاؤ گے۔ بولو پڑھنا چاہتے ہو؟ میں نے فوراً سر ہاں میں ہلا دیا تھا، مگر مجھے ابا جان کی بھی ٹینشن تھی کہ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں نے اسکول جانا شروع کر دیا ہے تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ بستر پر تھے، جس کی وجہ سے مجھے ایک بہت بڑا چانس مل گیا تھا۔ وہ آدمی مجھے لیے اپنی بیٹی کے ساتھ گھر آ گیا تھا۔ اس کا گھر نہیں تھا بلکہ عالی شان محل تھا۔ وہ مجھے لیے اپنی بیٹی کے کمرے میں ہی آیا تھا۔ اس کی بیوی پہلے ہی فوت ہو چکی تھی، صرف ایک بیٹی تھی جس کے ساتھ وہ اتنے بڑے سے گھر میں ملازمین کے ہمراہ زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس کی بیٹی فوراً ہی میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا چکی تھی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے اس کا چھوٹا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ اب مجھے ایک ایک کر کے کتابیں دکھا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے واپس آ گیا تھا اور اب مجھے لیے دکان کی طرف بڑھا تھا۔ میرے لیے یونیفارم، کپڑے، کتاب، سب چیزیں خریدی تھیں اور سب کچھ میرے ہاتھ میں تھپا کر بولا، ان سب چیزوں کا خیال رکھنا، کل تم تیار ہو کر وہیں آ جانا، میں تمہیں وہیں سے پک کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیونکہ اگر ابا کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے دھیمی آواز میں انہیں اپنی مشکل بتا دی تھی، جبکہ وہ فوراً بولے، ٹھیک ہے، میں تم سے روزانہ وہ غبارے خرید لیا کروں گا اور پھر تم دونوں جا کر وہ غبارے سکول کے بچوں میں بانٹ دینا، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ میں نے فوراً ہی سر نفی میں ہلا دیا تھا۔ میں خوشی خوشی گھر لوٹ آیا تھا۔ میں نے دھیمی آواز میں ساری باتیں اماں کو بتا دی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی، بس ایک ہی تاکید کی تھی کہ جب گھر سے نکلو تو عام پکڑوں میں نکلو، کیونکہ
تمہارے ابا جان کسی بھی قسم کی رعایت نہیں کریں گے، اسے صرف اور صرف اپنے کام سے محبت ہے۔ تم کچھ بھی کر لو کہ انسان تمہارے لیے کبھی بھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ مگر میں اپنے باپ سے بالکل بھی بدظن نہیں ہوا تھا۔ وہ میرے ابا جان تھے، وہ میرے برا اور اچھا مجھ سے زیادہ بہتر جانتے تھے۔ شاید یہی ایمانداری اور میری محبت ہمیشہ میرے لیے فائدہ مند رہتی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ وہ انسان میرے لیے کوئی فرشتہ معلوم ہوا تھا۔ روز مجھے اسی جگہ سے پک کرتا، میرے سارے غبارے بھی خریدتا اور اپنی بیٹی جیسے بڑے اسکول میں مجھے بھی تعلیم دلا رہا تھا۔ امی جان نے ایک دو دفعہ مجھ سے اظہار کیا تھا کہ وہ اس آدمی سے ملنا چاہتی ہیں، مگر میں نے انہیں منع کر دیا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ ابا جان کی طبیعت اب بہتر ہو گئی تھی۔ اکثر وہ میرے پیچھے آنے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ تمہارے غبارے اتنے جلدی کیسے فروخت ہو جاتے ہیں، مگر میں اتنی جلدی سے کرتا تھا کہ غائب ہو جاتا کہ ابا کو نظر ہی نہیں آتا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ میں غبارے بیچ کر دوسری پھیری پر گھر آ چکا تھا۔ میرا ارادہ اب تیسری پھیری کے بہانے گھر سے نکلنے کا تھا اور اس آدمی کے گھر کی طرف جا کر 2 گھنٹے اس کی بیٹی کے ساتھ پڑھائی کرنے کا تھا۔ امتحانات سر پر تھے، لیکن ابا نے آج سختی سے منع کر دیا تھا کہ تم میرے ساتھ جاؤ گے، پتہ نہیں تم کہاں غائب ہو جاتے ہو اور اتنی آسانی سے تمہارے غبارے کیسے فروخت ہو رہے ہیں۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پہلے بھی تم غبارے بیچتے تھے، لیکن ہمیشہ تمہارا 1 یا 2 غبارہ بچ ہی جاتا تھا، لیکن اب حیرانگی کی بات ہے کہ 1 غبارہ نہیں بچ پا رہا۔ میں بھی دیکھوں گا کہ تم کس طرف کو جاتے ہو۔ ابا کی بات سن کر میں کافی ہلکان سا ہو گیا تھا۔ میں نے اماں کو پریشان نگاہوں سے دیکھا تو انہوں نے بآسانی ابا کو اپنی باتوں میں الجھا کر روک لیا تھا۔ شکر تھا کہ وہ سمجھ گئے تھے اور میں سیدھا اس آدمی کے گھر پہنچ گیا تھا۔ وہاں جا کر میں نے 2 گھنٹے اس کی بیٹی کے ساتھ پڑھائی کی تھی اور اب میرا ارادہ سگنل کی طرف جانے کا تھا تاکہ یہ سب غبارے جلدی سے بیچ کر گھر کی طرف واپس کو جا سکوں۔ اس آدمی کے گھر کے پاس موجود روڈ کافی اچھا تھا، وہاں پر کافی برکت تھی۔ میں وہاں کھڑا ہوتا تھا اور میرے غبارے فروخت ہو جاتے تھے اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ دن مہینوں میں، مہینے سال میں تبدیل ہو گئے تھے۔ پڑھتے پڑھتے میں اب نامی جماعت میں آ چکا تھا۔ میرے نامی کے امتحانات بہت اچھے چلے گئے تھے۔ میں آج بھی اس آدمی کے گھر ہی پڑھنے جاتا تھا۔ جیسا وہ اپنی بیٹی کے لیے کرتا تھا ویسا ہی سب کچھ میرے لیے بھی کرتا تھا۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ میں گھر پر بیٹھا امی جان سے باتیں کر رہا تھا جب اچانک گھر کے دروازے کے باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی تھی اور پھر اچانک گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے اور امی نے پریشان ہو کر دروازے کی طرف دیکھا۔ بھلا ہمارے گھر گاڑی والا کون اس طرح آ سکتا ہے؟ ابا جان بھی گھر ہی موجود تھے۔ جب ہم دونوں ماں بیٹے دروازہ کھولنے لگے تو وہ خود ہی باہر آ گئے تھے اور ہم دونوں کو دیکھتے ہوئے بولے، آواز نہیں آ رہی، دروازہ بج رہا ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے دروازہ کھول دیا تھا۔ میں اور امی بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے۔ اچانک ہی گھر کے اندر داخل ہونے والی شخصیت کو دیکھ کر میں حیران و پریشان سا رہ گیا تھا، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ وہی آدمی اور اس کی بیٹی کھڑے ہوئے تھے۔ ہاتھ میں مٹھائی، پھول اور کافی تحفے تحائف وغیرہ بھی تھے۔ اندر آتے ہی اس آدمی نے مجھے گلے سے لگا لیا تھا اور میری پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے بولے، بہت بہت مبارک ہو، تم نے نامی جماعت میں بہت اعلیٰ نمبر حاصل کیے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے تمہاری اخبار میں تصویر آئی ہے اور سب سے تمہیں بہت زیادہ سراہ رہے ہیں کہ ایک غبارہ بیچنے والا بچہ اتنی اچھی پوزیشن سے پاس ہوا ہے۔ ابا حیران و پریشان ہو کر ہماری باتیں سن رہے تھے، جبکہ میں نے بے یقین نگاہوں سے اس کی بیٹی کے ہاتھ میں موجود اخبار کو دیکھا تھا۔ میں نے فوراً اس کے ہاتھ سے اخبار لیا تھا اور جیسے ہی میری نگاہ اخبار میں موجود اپنی تصویر پر گئی تو میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔
میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ گئے تھے۔ اماں بھی میرے قریب آ گئی تھی، ابا بھی حیران ہو کر مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ آدمی میرے باپ کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، مجھے معلوم ہے آپ کو اس بات کا علم نہیں کہ آپ کا بیٹا سکول بھی پڑھتا ہے۔ آپ کے بیٹے نے بورڈ کے ایگزامز میں ٹاپ کر لیا ہے اور اسے اب 10ویں جماعت کے لیے اسکالرشپ مل چکی ہے۔ ساتھ میں گورنمنٹ آپ کو انعام بھی دینا چاہتی ہے کہ اتنی تکلیفیں اٹھانے کے باوجود بھی آپ نے اپنے بیٹے کو پڑھایا لکھایا۔ جبکہ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، میرے باپ نے نہیں سر، آپ نے مجھے پڑھایا ہے۔ میں آپ کا جتنا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے، بہت بہت شکریہ۔ یہ کہتے ہی میں روتے ہوئے اس آدمی کے گلے لگ گیا تھا، جبکہ وہ میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولے، آج مجھے تم پر بہت فخر ہے۔ تمہیں معلوم ہے ردا نے بھی بہت اچھے نمبر لیے ہیں، مگر تمہاری بات بہت نرالی ہے۔ اس آدمی کے میں نے بے ساختہ ہاتھ چوم لیے تھے، جبکہ میرے ابا پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد میرے باپ نے بنا سوچے سمجھے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی کہ میری وجہ سے تم کتنے سال مشکلات برداشت کرتے رہے، مجھے معاف کر دو۔ جبکہ میری ماں بھی باقاعدہ آنسوؤں سے روئی تھی۔ پورے خاندان بھر سے ہمیں فونز کال آ رہی تھی کہ ایسے کیسے یہ سکول لگ گیا اور اس نے 9ویں تک تعلیم حاصل کر لی اور اب اس کی اخبار میں تصویر بھی آ گئی ہے۔ مجھے معلوم تھا اب میری کامیابی بہت نزدیک ہے۔ میری تصویر اخبار میں چلی آئی تھی، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ 10ویں جماعت کے بعد بھی مجھے بآسانی کالج میں داخلہ مل جائے گا۔ میں ساری زندگی غبارے بیچ کر گزارنا نہیں چاہتا تھا، اور پھر ایسا ہی ہوا تھا کہ میٹرک کے بعد مجھے واقعی ہی کالج کے لیے اسکالرشپ مل گئی تھی، اور اس آدمی نے بھی میری ایک اچھی جگہ نوکری لگائی تھی جہاں پر میں پارٹ ٹائم جاب بھی کر رہا تھا اور اپنی پڑھائی بھی مکمل کر رہا تھا۔ میں نے زندگی سے صرف اور صرف ایک ہی سبق سیکھا ہے، اگر آپ کی آس امید ٹوٹ جائے تو آپ اللہ تعالیٰ سے آس امید لگا لیں، ایک نہ ایک دن وہ آپ کی راہ ضرور ہموار کرے گا۔ اور سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو اہمیت دیں، کبھی بھی ان کی جھاڑ کو نفرت سے نہ دیکھیں، بلکہ اس جھاڑ میں بھی اپنے لیے محبت تلاش کریں، آپ ہمیشہ ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔